السلام علیکم دوستوں یہ واقعہ جو آج ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں وہ لگ بھگ 3500 سال پرانا ہے، اور اس واقعے کا ذکر تورات، بائبل اور قرآن مجید میں بھی تفصیل سے موجود ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اپنے وقت کے فرعون مصر کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کے ساتھ پانی میں غرق کر کے مار دیا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر پانی کو بیچ سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تو وہاں سے نکل گئے، لیکن جب فرعون مصر اور اس کی فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس دریا میں کود پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی میں ہلاک کر کے عبرت ناک موت دی، جس کے بعد اس کی لاش کو نہ ہی پانی نے قبول کیا اور نہ ہی مٹی نے۔ دوستوں اس واقعے کا ذکر ہمیں تورات، انجیل اور قرآن مجید میں بھی تفصیل سے ملتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا اینڈ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، بس ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو بیان نہیں کریں گے، جو کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر سے کیسے رہائی دلائی تھی، بلکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور کیسے فرعون مصر کی لاش اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے پوری دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، جو کہ اپنے وقت میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو چلیں آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ Audio Jungle. دوستوں جب فرعون مصر کی لاش کو پانی نے باہر پھینک دیا تو اسے ایک شخص نے دیکھا، جس نے حکومت وقت کو اطلاع دی، اور حکومت وقت نے مختلف مسالے لگا کر اس فرعون کی ممی کو سیف کر لیا، جسے کہ یہ باقی تمام مصری بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور اسی دوران اس حکومت وقت سے غلطی ہو گئی، چونکہ یہ فرعون مصر سمندر میں ڈوب کے مرا تھا تو سمندری نمکیات کی تہ اس کے جسم پر محفوظ ہو گئی، اور حکومت وقت نے اس کی لاش کو بنا چھیڑ چھاڑ کیے ہی ایک تابوت میں غنود کر کے رکھ دیا۔ دوستوں اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور مصر میں کئی بادشاہ آئے اور گئے۔ مصر کی حکومت نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ فرعون مصر کو بھولنے لگے، اور اس کا نام صرف قصے کہانیوں میں ہی باقی رہ گیا۔ اس واقعے کے لگ بھگ 2000 سال بعد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم فرعون مصر کی لاش کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ لیکن جب تک قرآن مجید نازل ہوا تھا تب تک فرعون مصر کو مرے ہوئے 2000 سال بیت چکے تھے، اور اسی دوران فرعون مصر کا تابوت زمین کی مختلف تہوں میں چھپ چکا تھا۔ جب مسلمان بھی اس آیت کو پڑھتے تھے تو اس پہ غور و فکر کیے بغیر آگے نکل جاتے تھے، لیکن پھر وقت آگے بڑھا اور 1981 میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے سامنے سچا ہو گیا۔ دراصل دوستوں ہوا کچھ یوں تھا کہ جب 1981 میں عبد الرسول نامی ایک چور، جو کہ مصر کے شہر الغانیہ سے تعلق رکھتا تھا، اسے اس خفیہ رستے کا پتہ چلا جہاں پر بہت سے مصری فرعونوں کی ممیز دفن تھی۔ یہ شخص وہ ہیرے اور جواہرات کی لالچ میں اسے کھود رہا تھا جو فرعون مصر اپنے ساتھ دفناتے تھے، لیکن اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے شک کی بنیاد پہ پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور جب پولیس نے کریوسٹی کے اندر اس جگہ کو کھودا تو انہیں بہت سارے فرعونوں کی ممیز دریافت ہوئی، لیکن اتنی ساری ممیز کے درمیان اس فرعون مصر کی ممی کا فرق واضح کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہونا تھا، فرعون کی اس ممی کے سینے پہ کفن کے اوپر نام فرعون لکھا ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر چھپی ہوئی نمکیات کی تہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پانی میں ڈوب کر مرا تھا۔ اس فرعون کی لاش کو نکال کر مصر کے میوزیم میں رکھا گیا تاکہ لوگ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون سے عبرت پکڑ سکیں۔ دوستوں لیکن پھر 1982 میں مصر کے شہر قاہرہ کے میوزیم میں پڑی ہوئی فرعون کی یہ ممی خراب ہونے لگی، اور مصری حکومت نے فرانسیسی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس ایسے جدید آلات موجود نہیں ہیں جو کہ اس ممی کو مزید سیف رکھ سکیں، تو آپ کائنڈلی اسے اپنے پاس رکھیں اور اس پر ریسرچ کریں تاکہ اس پر مزید ٹیسٹ کیے جائیں اور اس کی موت کا پتہ لگایا جائے۔ جب یہ ممی فرانس کے ایئرپورٹ پہ پہنچی تو فرانسیسی صدر اپنے تمام وزراء کے ساتھ اسے سلامی دینے کے لیے پہنچ گیا۔ اسے فوجی دستوں کی سلامی بھی دی گئی اور اس کا شاندار استقبال کیا گیا، اور پھر اسے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کے حوالے کر دیا جس کے لیڈر تھے ڈاکٹر مورس بوکائے۔ دوستوں ڈاکٹر مورس بوکائے بہت ہی زیادہ قابل ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے فرعون کی لاش پر مائکروسکوپک ٹیسٹ کیے جس سے انہیں پتہ چلا کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کی لاش پر ابھی تک نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے جو کہ کسی دریا میں ڈوبنے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ حیران کن تھی کہ اپنے وقت کا اتنا بڑا بادشاہ پانی میں ڈوب کے بھلا کیسے مر سکتا ہے۔ اس تجسس نے ان کا رخ اسلامی کتب کی طرف موڑا اور یہ فرانس سے قاہرہ پہنچ گئے۔
यहाँ इनकी मुलाकात एक मुस्लिम साइंटिस्ट से हुई जिन्होंने इनको सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 से 92 तक का सारा वाक़या पढ़ के बता दिया, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन मिस्र का तमाम वाक़या बयान किया है, और जिसके एंड में अल्लाह ताला ने फ़िरौन मिस्र के बारे में फरमाया कि हम तेरे बदन को सेव कर लेंगे ताकि तू आने वाले वक्तों के लिए इबरत का निशान बन सके। दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर मॉरिस बुकाई ने ये तर्जुमा सुना तो बेख्तियार बोल उठा कि बेशक अल्लाह सच्चा है, अल्लाह का कुरान सच्चा है, और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दोस्तों, अब यहाँ कॉमन सेंस की बात तो ये है कि हज़ारों साल ये फ़िरौन की मम्मी छुपी रही, लेकिन ये दुनिया के सामने कब आई? जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जब हम एक क्लिक करके इंटरनेट पर पूरी दुनिया की तमाम मालूमात जान सकते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तफाक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का वो वादा है जिसे हर सूरत सच्चा होना था, क्योंकि अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद हमेशा सच्ची बात करती है, और साइंस के मुताबिक भी कुरान मजीद 80% तक सच्चा साबित हो चुका है, जबकि 20% तक ऐसी बातें हैं जो कि अभी तक ना सच साबित हुई हैं ना ही झूठ। लेकिन आने वाले वक्तों में हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इसे भी सच कर दिखाएगा। दोस्तों, इस सच्ची दास्तान से हमें सीखने को ये मिलता है कि जहाँ एक नॉन मुस्लिम गौर व फिक्र करके अल्लाह ताला और उसके सच्चे दीन को पा सकता है, तो हम कितने खुश नसीब हैं कि जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और हमें ईमान की दौलत भी दी गई है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लेके आते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।